مولا کریم آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جو بھی وجہ خلقت کائنات اور مقصد خلقت کائنات ہے، دعا ہے کہ وہ ہم سب کے کردار سے پورا ہو اور تمام تجلیات ولایت مطلقہ کا نظارہ ہمارے باطن کی آنکھ میں ہو۔ بابا جان سید حسن عسکری کے مولا عالمی علیین میں درجات بلند فرمائیں اور بھائی ناصر کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے محترم سامعین، چونکہ آج 6 محرم ہے اور معرفت آل محمد کا سفر رواں دواں ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہماری خلقت کی جو وجہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے 5 دنوں میں آپ کے سامنے اقوال معصومین اور آیات بینات کی روشنی میں رکھی۔ نمبر 1، سورہ زاریات کی 55 آیت میں اللہ نے کہا اپنے رسول سے، دیکھیے میں ہر روز دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے موضوع کا تسلسل نہ ٹوٹے، کیونکہ ایک جملہ بھی اگر آپ کے ذہن سے حذف ہو گیا تو میرے لیے تقریر کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے سورہ زاریات کی 55 نمبر والی آیت میں کہا اپنے نبی سے، وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کرتے رہیں، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ آپ کی نصیحتوں سے ہر کسی کو نہیں، صاحبان ایمان کو فائدہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے قرآن کی اس آیت میں نصیحت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، فیضان لسان مصطفیٰ کا فائدہ فقط اور فقط مومنین کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ مجھ سے پہلے میرے چچا زاد بھائی مجتبیٰ حیدر نقوی صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے، موضوع کا عنوان ٹھہرایا اس آیت کو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے خیال میں آپ بیدار ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کل اہل بیت کی بات ہوئی تھی، آج میرے بھائی نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس اہل بیت والی بات میں، ایک کل میں نے کی تھی اس کو مکمل کروں گا، اور ایک آج کروں گا اور اس کو آج ہی مکمل کروں گا۔ توجہ ہے سب بھائیوں کی؟ یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا انما کا، اہل علم بیٹھے ہو، علماء کو سننے والے ہو، توجہ میں ضرور رکھنا یار۔ ایک صلوات پڑھیے گا خشوع و خضوع کے لیے۔ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلمہ انما ہے، جو صاحبان مطالعہ اور صاحبان فکر اور صاحبان نظر بیٹھے ہو سب کو پتہ ہے، بڑے سے بڑے عالم نے اپنی تقریر میں بھی اور اپنے کتابچے میں بھی لکھا کہ انما کلمہ حصر ہے، یعنی حصار باندھنے والا کلمہ۔ جیسے قرآن میں اللہ نے امام مبین کا حصار بتایا ہے تجھے، اللہ نے کہا کیا کہا اللہ نے کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہر شے بیٹھے ہو۔ اب میں نے تشریح کوئی نہیں کرنی کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ دائیں بائیں لے جاتے ہو۔ ہر شے میں انبیاء بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہیں، تو باقی چیزوں کا تو ذکر ہی چھوڑے نا۔ ہر شے کل شیء احصینہ فی امام مبین، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کو امام مبین کے حصار میں رکھا ہے۔ یعنی امام مبین کا حصار کیسا ہے؟ جس میں ہر شے محصور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کلمہ حصر ہے کون سا؟ انما کلمہ حصر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب،
اب جاگنا جو کل بیٹھے تھے کم از کم ان کے لیے ضرور کہوں گا کہ آپ کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے. جو آج آئے ہو آپ کو بھی مولا فکر کی پرواز عطا فرمائے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جائیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب، اے رسول کے اہل بیت تمہارے لیے میرا ارادہ ہے. جاگنا یار علی نگر میں پڑھ رہا ہوں. تمہارے لیے کیا ہے میرا ارادہ؟ تمہارے لیے میرا ارادہ ہے انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تجھ سے رکھوں گا دور کسے؟ رجس کو. کسے دور رکھوں گا؟ بھائی عبد الکریم کم از کم آپ تو بولیں، کیونکہ آپ کل بھی تھے، آپ بھی تھے کل، جتنے بھی آپ بھی تھے سب آپ میرے ساتھ ضرور بولیے گا. رجس کو دور رکھوں گا، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک ایسے رکھوں گا جو حق بنتا ہے. اب اگر اللہ حق ادا نہ کر سکے تو اللہ کیسا؟ بولے نا بھئی، ہم نے کیا حق ادا کرنا ہے؟ کروڑوں سال کی زندگی ہو جائے، فصاحت و بلاغت کی اللہ ہمیں معراج دے دے، علم کی رفت و بلندی بھی عطا کر دے، اور لسان ایسی عطا کرے جس کے قریب سے بھی جھوٹ نہ گزرا ہو، اس کے باوجود بھی تو علی کے ادنا سے ذکر کا حق ادا نہ کر سکے گا. یہ میں تجھے اپنی اور تیری اوقات بتا رہا ہوں. تو نے حق ادا کیا کرنا ہے؟ اگر وہی حق ادا نہ کر سکے تو اللہ کیسا؟ وہ کہتا ہے پاک ایسے رکھوں گا جو حق بنتا ہے. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ باتیں تو میری ملت کے بچوں نے بھی سن رکھی ہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کل کا میرا مقدمہ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ اہل البیت کا کیا مطلب ہے، یعنی گھر کا اہل، اور گھر کے لیے رسول نے کہا تھا علی اللہ کا گھر ہے. وقت کی حجت اللہ کا گھر ہوتی ہے، وقت کی حجت ہی اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور حجت کے جو معاونین ہوتے ہیں وہ اہل البیت ہوتے ہیں. یہ کل بات ہوئی تھی نا، رسول اللہ اپنے زمانے میں حجت ہے. کیوں بھائی آواز؟ رسول اللہ اپنے زمانے میں حجت ہے، اور وہ اپنے زمانے میں اللہ کا گھر ہے. بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ رسول اللہ اپنے زمانے میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ خانہ کعبہ میں نے کل کہا تھا، جو آج پہلی بار آئے آپ کے لیے کیا بولے چلا جاؤ، یہ خانہ کعبہ جزوی بیت اللہ ہے، اصلی نہیں. جہاں اس کی صفتیں سمائی ہوئی ہیں، متجلی ہیں، وہ گھر یہ حجت ہے. توجہ ہے نا؟ یہ اس کا شرعی گھر ہے. کعبہ اس کا شرعی گھر ہے، مانوی گھر نہیں ہے. مانوی گھر رسول ہے، مانوی گھر رسول. اب رسول کے جتنے معاونین ہیں، رسول کے جیسے جو ہوں گے، حسنین ہیں، علی ہیں، سیدہ ہیں، یہ 14 یہ رسول جیسے گھر کے اہل بن کر اہل بیت ہو گئے. کل کی گفتگو یاد ہے نا؟ دیکھ لو، میں نے اتنی جلدی سے کل کا مقدمہ دوبارہ رکھ دیا تاکہ جو پہلی بار آیا وہ بھی پیچھے نہ رہے. اور میں نے کہا تھا اگر یہی اہل بیت ہے پھر سلیمان سے کیوں کہا کہ سلیمان منا اہل البیت؟ کیونکہ وقت کی حجت اللہ کا گھر ہوتی ہے. پہلے رسول اللہ کا گھر تھا، اور رسول کے ساتھ جتنے تھے وہ رسول کی وجہ سے گھر والے ہو گئے، اور سلیمان بھی تو اسی گھر کی چوکھٹ کا اہل بن گیا نا. تو کہا سلیمان بھی انہی اہلیان میں سے ہے، یہ بھی اس گھر میں سے لینا چاہتا ہے. آگے بات سمجھ میں لو. اب اس آیت کا مقدمہ ہو گیا مکمل، نتیجہ تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ جو اللہ کہہ رہا نا انما یرید اللہ، تیرے رب کا ارادہ ہے. یار تجھے بھی بتانا پڑے گا، کیا محمد والے محمد نے نہیں فرمایا نحن ارادۃ اللہ؟ ہم اس کا ارادہ ہے. یا علی، کیا مولا نے نہیں کہا کہ ہم اس کا ارادہ ہے؟
تو اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، تیرے رب کا ارادہ چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ نئی نجاست سے دور کرتا، یہ اللہ کا ارادہ ہے جو اپنی قدرت سے رجس کو دور کرتا ہے، طہارت کی معراج تک لے جاتا ہے۔ لے کے کسے جاتا ہے؟ جو 14 والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اہل بیت سے مراد ظاہراً آل محمد ہے، مگر اصلاً تم ہو۔ اگر تم بن جاؤ تو بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ وہ اہل بیت جو وقت کی حجت، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس کا اہل ہوگا، اگر تو حجت کا اہل بن جائے نا، مولا صاحب العصر والزمان کو سلام کرتے ہو، روز کرتے ہو، سلام کرتے ہو، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اے جنوں اور انسانوں کا امام، ہمارا سلام ہو، مولا تشریف لے آئیے، اللہم عجل لولیک الفرج، اے اللہ اپنے ولی کا جلد ظہور فرما۔ میں پوچھتا ہوں ظہور کیوں مانگتے ہو؟ کبھی اس دعا کے ذریعے، کبھی دعائے سلامتی کے ذریعے، کبھی صدقہ دے کر، کیوں چاہتے ہو تیرا امام آئے؟ سیدھا سا جواب ہے، تیرا امام آئے گا تو تو رجس سے دور ہوگا۔ سن رہے ہو؟ تیرا امام آئے گا تو تو رجس سے دور ہوگا، پھر تو اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اپنی مرضی سے تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نحن اہل البیت، کہ ہم اہل البیت ہیں، کیونکہ یہ ایک سند ہے، یہ ایک معیار ہے، یہ ایک قوس صعود اور مقام رفعت ہے جو تو خود سے نہیں لے سکتا۔ جب تک تیری اطاعت انتہا تک نہیں چلی جاتی، تیری اطاعت انتہا تک نہیں چلی جاتی، تب تک تجھے منیت کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ منیت کی آواز۔ اچھا، میرے مولا رسول کا ایک فرمان ہے، اللہ کے رسول نے کہا حسین منی و آنا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ یہاں بھی منیت کا لفظ ہے۔ اگر رسول یہ نہ کہتے نا وہ آنا من الحسین، تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آنی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آنی تھی، یہاں تک کہ ملاؤں نے بکواس بھی کرنی تھی۔ پتہ کیا کہنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر حسین رسول سے ہے تو امت رسول بھی تو رسول سے ہے، تو حسین کا کون سا بڑا مقام ہے؟ لیکن میرے آقا محمد نے کسی کے لیے نہیں کہا وہ آنا من سلیمان، یعنی سلیمان سے کہا منا اہل البیت، سلیمان ہم سے ہے، ہم سلیمان سے نہیں۔ مگر جب باری مولا حسین کی آئی تو کہا حسین منی، حسین مجھ سے، اور فقط حسین مجھ سے نہیں، میں بھی حسین سے۔ تو یہاں آپ کے لیے دوئی کو ختم کیا کہ ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ جملہ اس کے لیے ہوگا جس کے مابین دوئی ختم ہوگی۔ اگر آپ وصول نہیں کر پا رہے تو کم از کم بتا دیا کرے تاکہ میں اپنی گفتگو آسان کر لیا کروں۔ اور یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ وصول کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے نعرے سے۔ اور ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کے نعرے سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے سفر سے پیچھے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ حسر جاگنا، اتنی لمبی تشریح کر کے یہ جملہ پڑھنا تھا میں نے۔ جس طرح کلمہ حسر انما، یہ حصار باندھے ہوئے ہے، اور حصار پتہ باندھا کس چیز نے ہے؟ ارادت اللہ نے۔ یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، یہ باہر والے کو اندر نہیں آنے دے رہا اور اندر والے کو باہر جانے نہیں دے رہا۔ جس طرح یہ انما کلمہ حسر کی باؤنڈری لگا کے اہل بیت کو باہر جانے نہیں دیتا، غیر اہل بیت کو اندر آنے نہیں دیتا، اسی طرح میرا جاگنا میرے ساتھیوں، یہ خلقت کے اندر بھی کلمہ حسر لگ گیا۔ سورہ زاریات کی 55 نمبر والی آیت جو میں یکم محرم سے تو تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تو نصیحت کرتا رہے،
اور تیری نصیحت کا فائدہ فقط صاحبان ایمان کو ہونا ہے. یہ بھی کلمہ حسر ہے. جو صاحب ایمان ہوگا وہی اللہ کے رسول کی نصیحتوں سے فائدہ لے گا. غیر مومن اس میں آئے گا ہی نہیں. غیر مومن، اب میں اشارے دینے لگا ہوں، لطف تو نے خود لینا. جو غیر مومن ہے نا وہ مجلس رسول میں بیٹھے گا بھی ہدایت نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں نفاق ہے جو میں نے پہلے کہا. اور اللہ نے وہ دوسری آیت سورہ ہود کی آیت 118 میں کہا، بھول گئے ہو یا یاد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے دوسری آیت میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لا جعل الناس امتا واحدتا. اللہ کہتا ہے اگر تیرا رب چاہتا تو یہ سارے لوگ ایک ہو جاتے، یہ سارے لوگ ایک ہو جاتے. اور لیکن یہ ایک ہے کیوں نہیں؟ کیوں ایک نہیں ہے؟ کیونکہ وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفُونَ، یہ دلیل دیکھ کر بھی اختلاف کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو ایک کرتا نہیں. کر سکتا ہوں، کرتا کیوں نہیں؟ یہ ولایت علی پر شک کرتے ہیں. یہ میں نے مثالیں دی تھی نا. پھر اللہ نے تمہیں تیری خلقت کی بات بتا دی اور آگے پھر کلمہ حسر آ گیا. اللہ نے کہا الا ومن رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جن پر میری رحمت ہے. وَلِذَالِكَ خَلْقُهُمْ، اور اسی رحمت کے لیے ان کو خلق کیا گیا. کل تک میری محنت یہاں تک آئی تھی کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں غضب نہیں ہوتا. جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں کیا نہیں ہوتا؟ اللہ جانتا ہے. پتہ نہیں 15 منٹ گزر گئے اب تبلیغ مکمل ہوئی ہے. اور یہ ہوا کیوں؟ جو پہلے نہیں آتے نئے آتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ پھر دو ہی رستے ہیں نا، یا تو میں پہلی مجالس کا خلاصہ پیش کروں گا یا پھر وہ اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ ادھوری بات بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. دونوں میں سے ایک ہی رستہ ہونا ہے نا. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میں ہی تھوڑی سی مشکل اٹھا لوں اور اپنی گزشتہ مجالس کا خلاصہ پیش کر دوں. پھر سے سن لیجئے، اللہ کے رسول کو حکم دیا اللہ نے، آپ بولتے رہیں، منافقوں کی وجہ سے خاموشی اختیار نہیں کرنی. آپ کے بولنے کا فائدہ ان کو ہوگا جو علی والے ہیں. آپ کے بولنے کا فائدہ انہیں ہوگا جو علی والے ہیں. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ یہ جو آپ کی نصیحتیں ہیں انہی کے لیے تو میں نے جنوں انس کے مومنین کو پیدا کیا. وجہ ہے جی یہ جو آیت ہے نا علی بھائی، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں بھی کلمہ حسر ہے. کیونکہ پیچھے اللہ نے جب اصول بتا دیا کہ فائدہ منافع مومنین کو ہونا ہے، پہلے اللہ نے کہہ دیا نا، پھر کہہ رہے کہ میں نے جن و انس کو اس کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ نفع کے لیے. تو پھر اس کا مطلب وہ جنوں میں سے بھی ہر جن نہیں. ویسے تو شیطان بھی جن ہے، وہ بھی جنات میں سے ہے نا. اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اور اس کو کس سے فائدہ نہیں ہوا؟ اس آیت میں تو اللہ رسول کی نصیحت کی بات کر رہا ہے. شیطان تو اللہ کا سن رہا تھا، وہ تو اللہ کا بیان سنتا تھا، اس کو وہاں سے فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ جس کے بھی دل میں نفاق ہوگا اور وہ ولایت عظمیٰ میں شک کرے گا، اس کو فائدہ نہیں ملنا اور نہ ہی اس کی خلقت کا کبھی مقصد پورا ہونا ہے. اسی طرح گمراہ رہے گا، گھومتا پھرتا چلتا پھرتا رہے گا. لو میرے ساتھیوں، آج میں نے ایک حدیث پڑھنی ہے جو کہ خلقت کے مقصد کو پورا کرنے والی ہے. توجہ ہے؟ رحمت والی بات یاد ہے، جس پر رحمت ہوتی ہے وہاں غضب نہیں ہوتا. اور رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہر کسی کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے. اور نہ ہی یہاں عالمین سے مراد یہ زمین و آسمان ہے، کیونکہ زمین و آسمان بالآخر مٹیں گے اور ہلاک ہوں گے. یہ اپنا وجود کھو دیں گے، اور اگر یہ وجود کھو دیں اس کے باوجود کہ ان پر اللہ کا رسول رحمت ہو تو اللہ کی بات صادق نہیں آتی. تو اس لیے رحمت ان پر ہے جو صاحبان ایمان ہیں،
جو منافقین ہیں ان پر میرا رسول رحمت نہیں ہے۔ اب ایک فرمان سنانے لگا ہوں، سننا چاہتے ہو جی؟ ہائے میں قربان جاؤں، میرے مولا نے فرمایا رحم اللہ مومنا، مولا فرماتے ہیں رحمت ہوتی ہے مومن پر۔ کس پر؟ رحم اللہ مومنا، رحمت ہوتی ہے بھائی عباس مومن پر۔ اور آگے مولا نے مومن کی کیٹیگری بھی بتائی، کون مومن؟ آپ نے فرمایا عرفن، عرفن من اینا و الی اینا و فی اینا۔ جاگنا جاگنا، رحم اللہ مومنا، اللہ کی رحمت ہو اس مومن پر۔ کس پر؟ کس پر؟ عرف من اینا و الی اینا و فی اینا، جو تین چیزوں کی معرفت حاصل کر لے۔ کون سی تین؟ کہاں سے آیا ہو؟ میں نے ہر روز کہا یہ موضوع بڑا مشکل کھوایا ہے مجھ سے، رسول میرا موضوع بابا جان نے دی، اب آپ بات دو نہ دو، سو جاؤ گھر کو، میری بات میں نے اپنے مولا کے لیے پڑھنا ہے۔ اور کل سے بھائی ناصر نے میرا حوصلہ تھوڑا بڑھایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا شاہ جی آپ کی مجالس بیرون ملک بھی سنی جا رہی ہے کیمرے کے ذریعے سے، تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی وصول کرے تب بھی میری کامیابی ہے، وہاں سے کوئی وصول کرے تب بھی میری کامیابی ہے۔ اب میں نے سفر آگے لے کے آیا ہوں کہ رحمت یہاں تک نہیں رکی، مولا نے جو بات آگے تک لے گئے، آپ نے فرمایا رحم اللہ مومنا، اللہ رحمت کرے اس مومن پر۔ کس پر؟ عرفہ، عرفہ معرفت حاصل کرے من اینا، کہاں سے آیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ من اینا کہاں سے آیا، وہ کہاں تھا، پھر الی اینا جائے گا کہاں، وفی اینا اور کہاں اس وقت ہے۔ میرے خیال میں میری ملت کے بچوں میں بھی سے کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا جس نے یہ آیت نہ سنی ہو کہ اللہ نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے مومنین کا یہ قول قرآن میں نازل کیا نا کہ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تھوڑی سی تشریح باقی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں اسپیکر سے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ چل پڑے گا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں انا للہ، یہ للہ کیا ہے؟ ناصر بھائی آپ کی دعا لینے کے لیے کہنا ہی چاہیے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کو کہنا یہ چاہیے، ہمارے مطابق جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کہ وہ کہتے ہیں انا من اللہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ کلمہ نہیں ہے انا من اللہ، نہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹیں گے بھی اسی کی طرف جس کے لیے ہے۔ یا اللہ مجھے طاقت دے، اور میں تو اب کھولنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کتنے میرے ساتھ ہم اور کتنے محل خواب تھے، وہ بھی آنکھیں کھول کے۔ توجہ ہے جی، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹیں گے بھی اسی کی طرف۔ یہ میں نے کم و بیش 4 دفعہ پڑھی، صرف اس لیے کہ آپ میرے ساتھ تیاری کریں، کیونکہ میں نے آج پڑھ لگائے ہیں، چاہتا ہوں کیوں بھی لگا لیں، مل کے معراج پہ چلتے ہیں، امیر المومنین کے ہاتھوں کا وہ سارے لیں، بس تھوڑی سی جلدی نہ کرنا، صبر سے سننا کہ میں کہنے لگا ہوں اِنَّا لِلَّهِ، یہ جو لفظ اللہ ہے اس پر غور دلانا چاہتا ہوں، ہر کسی کا اللہ وہ نہیں ہے، جاگنا جاگنا، حقیقتاً وہی اللہ ہے، میں نے لفظ استعمال کیا ہر کسی کا اللہ وہ نہیں، خلاقیت کے معنی میں وہی سبھی کا اللہ ہے، وہ یزید کا بھی ہے، وہ نمرود و شداد و حمان سب کا ہے،
خلاقیت کے معنوں میں جملے بدلنے نہیں اگر یہ بات کسی کو سنانے کا، کیونکہ پھر سنانے والے پر اعتراض اٹھتے ہیں. اگر کسی کو سناؤ تو انہی الفاظ کے ساتھ سنانا تاکہ وہ بندہ سمجھ جائے جو میں کہنا چاہتا تھا. یعنی خلاقیت کے معنوں میں وہ کتے کا بھی اللہ ہے، اس نے کتے کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن تسلیمی معنوں میں وہ سب کا اللہ نہیں، اسی کا ہوگا جس نے تسلیم کیا ہے. نہیں سمجھے یار؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے تم مجھ سے یہ پوچھو اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے. کلمے میں ہر روز تم معنی بھی بیان کرتا ہے. اللہ نے معنی تجھے خود دی ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. معنی سمجھ گئے اللہ کا؟ اللہ ایک اسم ہے، اور یہ اسم جو ہے اس کا انتخاب بھی اپنے لیے اللہ نے کیا کہ مجھے اللہ کہنا چاہے. اور یہ ہے معنی معبود کے معنوں، عبادت کے معنوں میں. اور تجھے بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. جتنے بھی خاموش رہنا، میں گھبراؤں گا نہیں، بس میں چاہتا ہوں تیری توجہ میری طرف اور میرے دل میں اطمینان آ جائے کہ جملہ وصول ہو گئی. میں کیوں کہہ رہا؟ وہ تسلیمی معنوں میں سب کا اللہ نہیں. لوگ سمجھو گے میں کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ الوہیت کا قانون یہ ہے جو جس کی عبادت کرتا ہے وہی معبود اس کا اللہ ہوگا. اب میں جناب عیسیٰ کا قول تیرے سامنے رکھنے لگا، انشاءاللہ یہ بچے بھی سمجھ آئیں گے. جناب عیسیٰ ایک دفعہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبیلے میں گئے تبلیغ کے سلسلے میں. آپ نے وہاں بڑے ہی قیمتی جملے ارشاد فرمائے. آپ نے کہا زانی کا معبود فاحشہ عورت ہے. آپ نے فرمایا زانی کا معبود فاحشہ عورت ہے، لالچی کا معبود دولت و پیسہ ہے. بیٹھے ہو، لالچی کا معبود دولت و پیسہ ہے. اسی طرح جب میرے آقا جناب عیسیٰ نے تقابل کر کے بتایا گا، پھر آگے کہا جو جس کو تسلیم کرتا ہے دراصل وہ اس کی عبادت کرتا ہے. تو میں کہنے کے لگا ہوں ہر کوئی اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، ہر کوئی مرنے کے بعد وہی پلٹے گا جس کی عبادت کرتا تھا. ہائے ہائے ہر کوئی کہاں پڑھے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ جو اس کا معبود ہوگا. آئے اللہ کا بات ہے اور مولا علی کے فرمان بھی سنتے جاؤ. امیر المومنین فرماتے ہیں ضرور بالضرور یہ روز حشر ہوگا. اگر کوئی کسی پتھر کو بھی چاہتا ہے اسی کے ساتھ ضرور ہوگا. توجہ ہے، کوئی اگر پتھر کو بھی چاہتا ہے نا، پتھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بے جان چیز ہے، عبث چیز ہے. عبث اس معنی میں کہ عبادت نہیں کرتا جس طرح تو کرتا ہے، وہ تجھ سے کم تر ہے، اس لیے تیرے مقابلے میں وہ عبث ہے. اپنی ہستی میں عبث نہیں ہے. اپنی ہستی میں کسی چیز کو اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا مقصد ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، برا نہ ماننا، یہ پتھر تجھ سے کم تر ضرور ہے مگر اپنا مقصد حیات جانتا. اللہ جانتا ہے. ناصر بھائی یہ جملہ بہت وزنی تھا، کاش بابا جان موجود ہوتے تمہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا پڑھا. پھر سے دہراتا اب پتھر نہیں کہوں گا. یہ چونٹی جو یوں زمین پر رہتی ہے تجھ سے کم تر ضرور ہے مگر اپنا مقصد حیات جانتی ہے. یہ پرندے تجھ سے کم تر ضرور ہے اپنا مقصد حیات جانتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج نے کوتاہی کی ہو اپنے مقصد کے خلاف، کبھی چاند اپنی ترتیب کے خلاف نکلا ہو، کبھی زمین اپنی ترتیب کے خلاف گھومی ہو. مجھے بتاؤ کبھی پرندے نے پرواز چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا
ہو یا مچھلیوں نے آب کثیر کو چھوڑ کر درختوں پر ڈیرے لگائے ہو، یہ کائنات کی کوئی بھی چیز زیر و زبر نہیں ہوتی، اپنی اپنی فطر کے حساب میں گھوم رہی ہے. یعنی وہ مقصد حیات جانتے ہیں، اور تو اور اس سے زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، تیری جیب میں بھی ہے. اس کی پیدائش کا مقصد تھا کسی دور بیٹھنے والے شخص سے بات کروانا. تو گیم بھی کھیل رہا ہوگا، کوئی کال کر دے، گیم روک دی جاتی ہے، کال ڈسپلے پہ آ جاتی ہے. ایک دورے کی بنائی ہوئی ڈیوائس بھی اپنی خلقت کی وجہ نہیں بھولتی، فقط یہ بدبخت آدم کا مائی بیٹا ہے جو وجہ خلقت حیات ہوں گے. بیٹھے ہو تو چلے رہا ہے. یعنی ہم انسان خود کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات. تیرے جینے کا مقصد یہ نہیں ہے جو تم نے بنا لیا. تیرا لائف سٹائل یہ نہیں ہے کہ میرے نیچے مہنگی گاڑی ہو، میرے تن پہ مہنگا لباس ہو، ہر چیز میرے پاس بہترین ہو. چلو اللہ تجھے دے، ہونی چاہیے، مگر یہ تمام چیزیں غیر مشروط ہیں. تیری کامیابی کے ساتھ جو مشروط چیز ہے وہ ہے تقویٰ. کسی بھی انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا وہ تقوی والا ہے. بیٹھے ہو. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ مولانا نے فرمایا اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار شجرے نہیں، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ. یعنی میں ذات کے اعتبار سے سید کے اعتبار سے شجرے کے اعتبار سے سید ہوں. اگر آپ نہیں یہ مت سوچنا کہ قیامت کے دن میرا مقام ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوگا. نہیں، اگر تیرا تقویٰ مجھ سے زیادہ ہے تو تم میری بجائے تم مقرر بنے گا. یہ ڈگری کس کو ملی ہے؟ منا آدم بیت کی، جو سید نہیں تھا. سلیمان سب کچھ تھے مگر شجرے کے اعتبار سے سید نہیں تھے. قیامت کے دن تک صداقت کا احترام بتایا، مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن تک آنے والے سید ہم سے ہیں. یعنی کمال کے اعتبار سے ہمیں منیت نہیں ملی. میں نے کل بھی کہا تھا ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک شرف ہوتا ہے. فضیلت ملتی ہے اس چیز پر جو تیرے اختیار میں ہو، شرف ملتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہو. فرشتے گناہ نہیں کرتے، یہ ان کی فضیلت نہیں، ان کا شرف ہے. میں سید ہوں، میری فضیلت نہیں، میرا شرف ہے. مگر تو ولایت علی والا ہے، یہ تیرا شرف نہیں، تیری فضیلت ہے. تو نے اپنے اندر کے نفاق کو توڑ کر اپنے اندر ایمان کا دیا جلایا ہے. جو ایسا کرے وہ فضائل کا حامل ہے، وہ افضل. سمجھ گئے میرے ساتھیوں؟ ایک سوال نہیں ہے. اچھا، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے رحم اللہ مومنا عرف من عینا وعلا عینا وفی عینا. مولا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس مومن کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے برکات. مولا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس مومن کے لیے ہے جو 3 سوالوں کی معرفت جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس کی طرف جائے گا اور اس وقت کہاں ہے. اچھا، یہ جو بیچ میں جملہ ہے نا وفی عینا، وہ کہاں ہے؟ ذرا جاننا یہ جملہ ظاہر کر دیا تقریر کرنے کا فائدہ ختم ہو جائے گا. یہ الہ عینا یا من عینا، یہ دونوں سمجھ نہیں آئے گے. کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، نہیں سمجھ آئے گے جب تک یہ نہیں سمجھو گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے. نہیں سمجھے؟ میں سمجھا دیتا ہوں. مثلا اگر آج جتنے مومنین بیٹھے ہو یا پردے میں مومنات بیٹھی ہیں، یہ سمجھنے اور جاننے اور لکھنے جو ہے دل پر، اگر آج تو کسی طریقے سے جان لے کہ میں حق پر ہوں. اچھا، آپ سب کا عقیدہ ہے کیا حق پر ہو؟ بولو ہے جی آپ کا؟ کیا آپ کا دین حق ہے؟ آپ کا دین حق ہے، آپ کا فرقہ حق ہے، آپ کے امام حق ہے، کیا تیرے ہادی حق ہیں؟
کیا تیرا رسول حق ہے؟ جو کتاب تیری طرف آئی حق ہے؟ معرفت ہے اس چیز کی؟ تو پھر اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توجہ کرنا، اگر تجھے واقعی یقین ہے نا کہ تو حق پر ہے، اس وقت تو حق پر ہے، تو تیرا جواب تو تیرے سامنے آ گیا، جواب سیدھا ہے۔ اگر تو آج حق پر ہے تو تو آیا بھی حق کی جانب سے تھا، تو جائے گا بھی حق کی جانب۔ یا مولا یا قائم یا دائم۔ بھائی ہو گئی نا بات کر یار، اور اب حق کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا تو بات مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ دو چیزیں پڑھتا ہوں حق کے متعلق۔ نمبر ایک، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے انا الحق۔ آئے ہائے ہائے، او بھائی بات مکمل ہو گئی۔ اللہ جو واقعی اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ ہر کسی کا اللہ نہیں بنتا، وہ اسی کا اللہ ہے جو دائرہ ولایت علی میں ہے۔ کس میں ہے؟ جو دائرہ ولایت علی میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہاں، اور دوسری بات یہی جو بھائی عباس نے مجھے بتائی وہ یہی ہے، اللہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائی، یاد دلانے کے لیے شکریہ۔ وہ کہتا ہے میں حق ہوں، میں حق ہوں، اور جہاں حق ہوتا ہے وہاں عیب نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں ریب نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں جور نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں ستم نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں جہالت نہیں ہوتی، جہاں حق ہوتا ہے وہاں لا علمی نہیں ہوتی، جہاں حق ہوتا ہے وہاں کمال ہی کمال، عقل ہی عقل، شعور ہی شعور، علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، رفت ہوتی ہے، علو ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ حق کہیں ہے جہاں بقا ہے، فنا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں حق ہوں، اگر تو بھی حق پر ہے تو سن لے، اللہ کے رسول نے کہا تھا اے اللہ حق کو ادھر موڑ جہاں علی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی مجھے لطف نہیں آیا، پوچھو کیوں؟ اور دل پر ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا، جو بھی یہاں پر فتوے لگانے والی مشین ہے، میں پہلے ہی کہتا ہوں اٹھ کے چلا جا، تیرے معدہ ہضم نہ کر پائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا حق کو ادھر موڑ جہاں علی ہو۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات کی مخلوق سفر میں ہے، اس کی منزل کا نام حق ہے، خود حق سفر میں ہے، منزل علی ہے۔ سمجھ آئی تیری وجہ تخلیق کیا ہے؟ تیری وجہ تخلیق یہ ہے، تو حق سے ایجاد ہوا ہے، حق سے ایجاد ہوا ہے۔ آج بھی تو حق کے دائرے میں بیٹھا ہے، اور جائے گا کہاں؟ حق کی طرف جائے گا۔ پھر میرے مولا رسول نے کہا، میرے مولا رسول نے الحق ما علی والعلی ما الحق۔ اے لوگو حق علی کے ساتھ، نہیں سمجھے؟ سمجھا کرو، نہیں سمجھے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ پھر بعد میں علی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سب سے پہلے حق پر واجب ہے کہ وہ علی کا ساتھ دے، اور دو ٹکر کی نماز پڑھنے والا ملا، نون گننے والا ملا جو میں نے کہا تھا، اور سر اٹھا تو علی کی ولایت سے نماز باطل کرتا ہے، تیری 4 رکعت کی نماز حق میں سے ایک جز ہے، تیرا تو پورے کا پورا حق علی کی طرح پڑھ رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی تو کہتے نماز میں علی ہے تو نماز باطل ہے، لعنت ہے تیری سوچ پر۔ اس سے بڑی ضرب عبد الرحمن ابن ملجم نے بھی نہیں لگائی جو تو نے لگائی ہے۔ اگر تو یہ کہہ دیتا نا کہ کوئی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھ رہا وہ نہ پڑھے، تب بھی گزارا ہو جاتا۔ یہ میں دوبارہ دہرا دوں، جو میرے مولا کی ولایت صلاۃ میں نہیں پڑھتا مگر یہ بھی نہیں کہتا کہ باطل ہو جاتی ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کا معاملہ مولا کے ہاں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا قول معصوم ہے۔ اگر یہ آپ سے سوال اٹھاتے ہیں نا اکثر
دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کس امام نے تشہد میں پڑھا ہے، دکھاؤ۔ آج میں تجھے جواب ایسا دے رہا ہوں، ان کے دانت کھٹے پیلے نیلے سارے ہو جائیں گے۔ یہ پوچھتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، اس سے پہلے تو پوچھا کر، میں وعدہ کرتا ہوں میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہے، پہلے تو بتا کس امام کا قول ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اور توجہ ہے، میں نے تو کب کا مدرسہ چھوڑ دیا، یہ میرے چچا کا بیٹا یہ ابھی بھی مدرسے میں ہے، میرے بعد اس سے پوچھ لینا، اس نے فقہ سیکھی ہے، صرف و نحو پڑھا ہے، اسی سے پوچھ لینا جو آج بھی آن ڈیوٹی ہے۔ اور بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ اس کے علاوہ یہاں پر اعتراض نہیں، کسی اور کے پاس چلے جانا، ان سے پوچھنا کیا مولا کا فرمان نہیں، اگر پتہ نہ چلے کون سی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے پتہ کرنے کا مولا نے ایک فارمولا دیا ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ تیری عید ہونے والی ہے، اگر بات سمجھ آ گئی، مولا نے کہا اگر نہ پتہ چلے نا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا ایک فارمولا دیا۔ وہ فارمولا پتہ کیا ہے؟ مولا نے کہا ہمارا کلام پڑھو، اگر ہم نے اس چیز کو حرام کہا یعنی منع کیا ہے تو پھر کسی سے نہ پوچھنا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اگر کسی چیز کے لیے ممانعت نہ ملے اور یہ بھی نہ ملے کہ پڑھ سکتے ہو یعنی کر سکتے ہو، کرنے کا بھی نہ ملے منع کا بھی نہ ملے، تو مولا فرماتے وہ عمل تمہارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اگر وہ عمل حرام تھا اور اللہ رسول اور ہم نے نہیں بتایا پھر ہم عادل نہیں رہتے۔ حب علی یا مولا یا قائم یا دائم، موضوع سے نہیں ہٹنا، یاد رکھنا حق کی بات ہو رہی۔ وہ تو 2 رکعت کی نماز وسوسوں سے بھری ہوئی، نیند سے بھری ہوئی، تھکاوٹ سے بھری ہوئی، اکتاہٹ سے بھری ہوئی، نسیان سے بھری ہوئی، کبھی رکوع بھولتا ہے، کبھی سجدہ بھولتا ہے، کبھی تسبیح بھولتا ہے، کبھی تاکیبات بھولتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے کہ میں نے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، کبھی بھولتا ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا یا 1 دفعہ پڑھا، رکوع چھوڑ چکا ہوں یا پڑھا تھا۔ تیری اتنے نقائص والی نماز اتنے نخرے کر رہی ہے کہ علی نہ آئے۔ لولی لنگڑی عبادت لے کے یوں سینہ چوڑا کر کے پھر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی ایک بندے کے پاس ٹوٹی پھوٹی جوتی ہو، پھٹی پرانی پیبند سے بھری ہوئی جوتی ہو اور بار بار ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے پاؤں ہلاتا پھرے، مذاق نہیں اڑاؤ گے تو کیا کہو گے یار؟ بولو تو صحیح نا۔ کان میں تو چیزہ ضرور لوگے نا، حضور بڑی پیاری جوتی ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا تبرک دیا ہے۔ آئندہ کے بعد کم از کم یا جوتا بدل کے آئے گا یا پاؤں ہلانا چھوڑ دے گا۔ تیری ٹوٹی پھوٹی لولی یہ معذور عبادت اس کو لے کے آتا ہے علی کے نام کے سامنے۔ تو اس لیے میں کیا کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا حق کو ادھر موڑ جدھر علی کھڑا ہوا ہے، ہائے او میں قربان جاؤں، ادھر وہ کہتا ہے میں حق، ادھر وہ کہتا ہے میں حق، ادھر وہ اپنے رسول کے لیے کہتا ہے ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا جو حق کے ساتھ آیا ہے۔ حق ہے، یہ نعرہ لگانا چھوڑ دے اگر یقین نہیں کہ تو حق پر ہے۔ اور بیٹھے ہو، ایمان ہے سب کا کہ اب حق پر ہو، تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ رحم اللہ مومنن عرف من عینا و الی عینا و فی عینا، وہ جان لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جاؤں گا، اور ان دونوں کے بیچ میں فی عینا وہ ہے کہاں۔ اب سب کا یقین ہے نا کہ 72 جو مولا حسین کے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہ تھے، پتہ ہے نا سب، پکا یقین ہے۔ خدا کی قسم کسی ایک نے بھی سوچا بھی نہ کہ وہ ڈرتے تھے موت سے تو حسینیت سے خارج۔ تو
تو شیعت سے خارج ہو جائے گا. ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے کیوں؟ میرا جو موضوع ہے اس کو سمجھانے لگا ہوں. یہ شہدائے کربلا موت سے ڈرنے کی بجائے سبقت کر رہے تھے کہ پہلے میں. کیوں؟ یہ کر ہی وہ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے. بولو تو صحیح. اچھا ویسے تو نیاز کی بڑی فضیلت کی، میں اس کے فضائل پڑھنے بیٹھ جاؤں نا، اللہ کی قسم جو مولا نے بیان کی ہیں، جو ان کی نیاز کے طور پر بنتے اگر فضائل پڑھوں تو نمازیں چھوڑ کے بس کھاتا ہی رہے گا. لیکن جو میں کہنے والا ہوں اس کے بارے میں سننا. یہ جو نیازیں بنتی ہیں، نیاز بنتی ہے، تو نیاز کھاتا ہے، اسی نیاز سے تو نیاز مند ہے، اسی نیاز سے تو نیاز مند ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ اس کی فضیلت ہے سو ہے. ذرا غور سے سننا. اگر کوئی تیرے کان میں کہے تو کسی جگہ پہ مجلس پہ گیا ہے، وہاں دال اور روٹی ہے، سادہ روٹی، حالانکہ قول معصوم ہے کہ عشرے کے بیچ میں ایسی ہی غذا کھایا کرو، لیکن کیا کریں ہم عمل نہیں کرتے. ہماری ڈیمانڈ ان 10 دنوں میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں گوشت ملے. جو زیارات پہ جاتے ہیں کامل الزیارات پڑھ کے دیکھ، مولا صادق کا فرمان ہے جو ہماری زیارات کو آئے وہ خوش خوراک نہ بنے، وہ دودھ کے ساتھ روٹی کھائے. ایسے نہیں علی ملتے، نفس کو قتل کر کے ملتے. تو بیچ میں تبلیغ آ جاتی ہے، میں کر جاتا ہوں، میں بخل نہیں کرتا. تو میں جو مثال دینے جا رہا ہوں وہ سنیے، پھر میں نتیجہ دوں آپ کو. یعنی اگر کوئی تیرے کان میں کہے آ کے کہ بھائی یہاں جو نیاز بنی ہے نا وہ چنے کی دال ہے، اور اتنے لمبے شوربے والی، بیٹھے ہو لمبا چوڑا شوربہ ہے، شاید شلوار اوپر کر کے دال پکڑنی پڑے، تو وہ نیاز ہے، ساتھ میں روٹی ہے، اور آ میرے ساتھ چل فلاں جگہ پہ، وہ لمبی چوڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اگر وہ مومن برائے خوراک ہے تو اس نیاز کو چھوڑے گا. اور بولو تو صحیح ہے، چھوڑے گا نا. اگر مومن برائے خوراک ہے تو شرط میری سن لینا، اگر مومن برائے ایمان ہے پھر نہیں چھوڑے گا. اگر مومن برائے خوراک ہے تو دال کا نام سن کے ہی دوڑ جائے گا دال سے، یعنی دال سے دال اور دال سے دوڑ. اگر وہ دال کا نام سنے گا دوڑ جائے گا، کیونکہ یہ چیز اس کے من پسند نہیں ہے. وہاں جائے گا جہاں پر دسترخوان لگا ہے. میں نے یہ مثال اس لیے دی، جو بھی مومن برائے خوراک ہے چھوٹی خوراک کو دے کر بڑی خوراک کی طرف جاتا ہے. اور کربلا والے تھے مومن برائے خدا. نہیں سمجھے گا؟ جملہ پڑھ دوں تاکہ تیرے لیے دلیل بھی قائم ہو. ان کی زیارت پڑھ گنج شہداء میں جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پہلا جملہ ہی رہتا ہے السلام علیکم ایھا الربانیون، آپ پر سلام ہے شہداء کربلا، کیونکہ آپ ربانی ہیں، آپ رب والے ہیں. کیا ہے آپ؟ اور تسی رب والے نہیں ہو، باقی رب والے نہیں ہیں. کیا باقی مومنین رب والے نہ تھے؟ یہ مولا صادق الگ سے سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں ان 72 کو کہ آپ رب والے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، تو نے اور میں نے عبادتیں جاری رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی رب کو پانا ہے، انہوں نے پا لیا ہے. انہوں نے رب کو پا لیا ہے، اس لیے وہ ربانیون. تو کربلا والے کیا ہیں؟ جلدی سے بات ختم کروں اور وقت بھی ہو گیا چھوڑنے کا. کربلا والے ہیں مومن برائے خدا. وہ خدا کے لیے مومن تھے، اس لیے سبقت کر رہے تھے. جیسے تو چھوٹی نیاز کو چھوڑ کر بڑی نیاز کی طرف جاتا نا، وہ موت کی طرف اس لیے بڑھ رہے تھے کہ یہ زندگی ان کو موت لگ رہی تھی، آگے ان کا خدا ملاقات کے لیے تھا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ یہ آیت جوڑ دوں تو مطلب واضح ہو جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو، صادق ہو،
اور سچے ہو کہ نہیں جھوٹے ہو؟ آپ سب سچے ہیں نا، لیکن پھنس گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو فَتَمَنَّمُ الْمَوْتِ، پھر موت کی تمنا رکھو۔ اب میں مزید نہیں تھکاؤں گا آپ کو، اسی پر تمام کرنے لگا ہوں۔ تمنا رکھنی ہے کس کی؟ رکھنی کس نے ہے؟ سچے نے۔ اللہ نے صداقت کی شرط رکھی ہے، یعنی اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اللہ نے کہا لفظ موت سن کے جو بھی ڈرے کچھ بھی ہوگا سچا نہیں ہے۔ اور سمجھ گئے ہو سچا نہیں ہے، تبھی تو مولا نے کہا، تبھی تو میرے مولا نے کہا کہ رحم اللہ مومنن، اللہ کی رحمت اس مومن پر ہوتی ہے، عرفا من اینا و الی اینا و فی اینا، جسے پتا ہو کہاں سے آیا تھا۔ تمہیں تو کوکھ بتائی گئی ہے کہ ماں کی کوکھ سے آیا ہوں، یہ تیری اصلیت نہیں ہے۔ تیرا منبع و ماخذ یہ ماں کی کوکھ نہیں، تیرا منبع و ماخذ اللہ کی رحمت اور اس کا نور ہے۔ جو کل میں نے بصائر الدرجات کی حدیث تمہیں سنائی تھی، یاد ہے نا؟ اللہ نے اپنے نور سے تجھے پیدا کیا، وہ تیرا منبع و ماخذ ہے، وہیں سے تو آیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے نور کی جانب سے آیا ہو اور رہے اس میں جو نور نہ ہو؟ فی اینا، وہ جانے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر مومن ہے یہاں کر بھی تو مومن ہی ہے تو آج بھی نور میں ہے، اور جائے گا کہاں؟ نور کی جانب سے۔ جیسے میرے بھائی نے کہا، معراج کا ایک جملہ سنایا کہ رسول اللہ جب معراج پہ جا رہے تھے تو رسول نے واپس آ کے اپنے اصحاب کو بتایا میں علی کی جانب سے علی کے ساتھ ہو کر علی کی طرف جا رہا تھا۔ یعنی جہاں سے نکلا وہاں بھی علی تھا، جو میرے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی علی تھا، جس کی طرف گیا وہ بھی علی تھا۔ اور علی کیا ہے؟ افضل النور، افضل ترین نور علی ہے۔ تو یہی تو مولا کہہ رہے تجھے پتا ہو کہ تو علی کی جانب سے آیا ہے، علی کی طرف سے آیا ہے، علی کے حصار میں رہتا ہے اور علی کی طرف ہی تو چلا جائے گا۔ اور جب تو علی کی طرف چلا جائے گا نا میرے ساتھیوں، پیغام ختم ہونے لگا ہے، جب تو علی کی طرف چلا جائے گا نا تیرا سفر مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ کیوں کہہ رہے تمنا کرو موت کی؟ بات یاد ہے کہ بھول گئی؟ اب سوچتے ہوں گے ادھر لے جاتا ہے پھر ایک دم سے پھر ادھر آ جاتا ہے، اس لیے کہ تیری وجہ سے، تاکہ تو پیچھے نہ رہ جائے۔ میں تجھے دائیں بائیں کی سیر کرواتا رہتا ہوں، کبھی میں تمہیں ضلع قصور لے جاتا ہوں، کبھی تجھے مصطفیٰ آباد لے جاتا ہوں، کبھی تجھے کفنوارے لے جاتا ہوں، کبھی وڈانا سٹاپ لے جاتا ہوں، لیکن جب تیرا مقصد بہل جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، تیرا ہاتھ پکڑ کے پھر علی نگر لے آتا ہوں اور تجھے یاد دلاتا ہوں تو یہاں کا تھا، جب تیری میری ملاقات ہوئی تھی تو یہاں بیٹھا تھا۔ اللہ بھی تیرے ساتھ یہی کر رہا ہے، تجھے نور کی طرف سے اللہ نے روانہ کیا تھا۔ جب اللہ نے تجھے روانہ کیا تھا تو نور کے محل میں تھا، آج یہاں آ کے تو بہک گیا ہے، تیرا دل دنیا سے لگ گیا ہے۔ جب موت آئے گی تیری آنکھوں سے حجاب ہٹیں گے، علی سامنے کھڑے ہوں گے تو تجھے یاد آئے گا اصل میں تو میں یہاں سے تھا۔ توجہ ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو موت کی آرزو کرو۔ اسی پر ختم کرنا تھا، میں نے یہی کہا تھا ایک جملے میں ختم۔ یہ تمنا کیوں کہا اللہ ہے؟ چلو اللہ یہی کہہ دیتا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کا ذکر کرو، ذکر سے کام نہیں چلنا۔ توجہ ہے؟ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے نا اور کسی مولوی کو ختم پڑھوانے کے لیے لے کے آتے ہو اور وہ اس سے کہو کہ مولوی صاحب آپ نے موت پر تقریر کرنی ہے، تو آپ نے تقریریں تو سنی ہوں گی، کتنی بور کرتی ہیں وہ تقریریں، وہی کسے پیٹے الفاظ، ہر نفس نے مر جانا ہے، نبی نہ رہے تو ہم بھی کیا رہیں گے، آدم نہ رہے نوح نہ رہے، فوراً کہا کرو اللہ کرے ابھی اسی وقت تو بھی نہ رہے۔ کوئی کام کی بات بتا، سب ہیں، نہ نبی گیا ہے نہ آدم گیا، سب ہیں۔ جب تیری آنکھوں میں جہالت ہے تو اللہ کیا کرے؟ نہیں سمجھے؟
اب اس سے زیادہ میرے پاس بڑا فرمان کوئی نہیں ہے، یہ بھی بصائر میں ہے. جو میں نے کل ایک بصائر کی حدیث پڑھی تھی، جو اب پڑھنے لگا یہ بھی بصائر کی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ان المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہوں سے بچو کیونکہ یہ نظروں سے نہیں نور سے دیکھتا ہے. ہائے، فرمایا مومن کی فہم و فراست سے بچو، یہ تیرے باطن میں جھانک لیتا ہے. اے یائلی مدد کہیں ہوئے کہ تجھے پتہ یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ کسی ایسے مومن نے جو نگاہوں سے نہیں نور سے دیکھتا تھا. اس نے تمہیں بھی ایک نور کا کلمہ دے دیا کہ مجھے تو اللہ نے طاقت دیا، میں تو جھانک لیتا ہوں، شاید تو جھانک نہ سکے، کہیں پھنس نہ جانا. تو مصطفیٰ کے ماننے والوں جاگنا، مصافحہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کہہ ضرور لینا یا علی مدد. اگر ماتھا یوں ہو جائے تو پھر سلام نہ کرنا، پھر کہنا لعن اللہ کا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور عربی میں کہنا، اردو سمجھتا ہوگا وہ، عربی میں کہنا لعن اللہ علیہ کا، کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. اور اگر چہرہ کھل جائے تو پھر مصافحہ نہیں کرنا یار، پھر سینے سے لگا لینا. اور پھر ایک جملہ بھی کہنا انت منی و انا منکا، اے مومن تو مجھ سے میں تجھ سے. مومن کس سے دیکھتا ہے؟ نور سے، نور سے. تو بات ذہن میں رکھنا میرے ساتھیوں، بات کو مکمل کروں جلدی سے. موت سے ڈرنا نہیں ہے اگر سچے ہو، اسی پر میں نے ختم کرنا ہے. تو وہ بور کرتے ہیں موت کی تقاریر میں، یہ موت کی تقریریں نہیں ہیں، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے. چاہے کوئی امامہ پہن کے آئے، ٹوپی پہن کے آئے، ویسٹ کوٹ پہن کے آئے، عبایا لے کے آئے، فرق کوئی نہیں پڑتا. لباس سے صرف تم دوسروں کو کنفیوز کرتے ہو. مولا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا، بولو تاکہ پہچانے جائے. عوام بے وقوف نہیں ہے، عوام سب جانتی ہے. تیرا امامہ فارغ ہو جائے گا اگر زبان سے علی نہ نکلا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بس جلدی سے ختم کریں. موت، اللہ کہہ رہا ہے اگر موت کے لیے تمنا کرو اگر سچے ہو، سچے ہو، ایمان ہے تیرا، بس اب جھوٹ نہ بولنا. اور میں پوچھوں گا بھی نہیں، کہیں کنفیوژن سے منہ سے جھوٹ نہ نکل جائے. سچے تم ہو، لیکن یہ میں کتاب پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، تمہاری جانب سے بھی خود کی جانب سے بھی تمہیں بھی موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی موت سے ڈر لگتا ہے. پھر ہم سچے کیسے؟ میں بتاتا ہوں. صداقت کی قسمیں ہوتی. تو سچا اس لیے ہے کہ تو نے انتخاب سچوں کا کیا. اور بیٹھے ہو، سچا اس لیے ہے کہ سچوں کا انتخاب کیا ہے، تو نے مانا سچوں کو ہے. لیکن موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جن کا انتخاب کیا ہے نا، ابھی ان کی بارگاہ میں حضور نہیں ہو، ابھی ان کی بارگاہ سے دور ہو. تم جو علم پڑھتے ہو برائے شہرت پڑھتے ہو. معاف کرنا مجھے اگر کوئی بات تیرے خلاف جائے، مگر تیری اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کی بات ہی نہیں کرتا. اگر میں علم حاصل کرتا ہوں برائے شہرت یا برائے دولت، یہی دو مقصد ہیں، جیبیں بھرنا اور یہ چاہنا کہ ہر کوئی میرا نام جانے، ہر کوئی میری تعظیم و تکریم کرے، میرا احترام کرے. اگر میں ایسا ہوں تو موت سے ڈر لگے گا، کیونکہ سچائی سے پرے چلا گیا، سچائی سے دور ہو گیا. اور جب تک میری ذات اور میری نیت میں طمع اور لالچ رہیں گے نا، تب تک وجہ اللہ دھندلا دکھائی دے گا. اور اطمینان آتا تب ہے جب مالک سر پہ ہو. نہیں سمجھے؟ تو اگر گرفتار ہونے لگے، کسی کام کی وجہ سے گرفتار ہونے لگے، کوئی ایسا تیرے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے جس سے متعلق تجھے یقین ہے کہ یہ چھڑوا سکتا ہے، ایمان سے بتا ڈر لگے گا. اور تجھے یہ بھی پتا یہ میرا دوست ہے اور با اختیار ہے. تو تسلی سے جو پولیس والے پکڑ رہے تھے نا، ان کو بھی آنکھیں موٹی کر کے دیکھے گا، کیونکہ تجھے پتا چل گیا کہ سائیں آ گئے. اور سمجھ گیا نا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ یعنی اگر میں حسین کے ذکر کا خائن ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں، میں نے مدرسے پڑھے، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے جو کچھ بھی تعلیم
تعلیم کے نام پر حاصل کیا، لیکن اگر نیت یہ تھی کہ شہرت ملے، دولت ملے، لوگوں کا پیار ملے، تو اس کا مطلب ہے اندر ہی اندر میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے لیے حاصل نہیں کیا، یہی ڈر مجھے موت سے بھی ڈرائے گا۔ اس لیے تو سچا ہے انتخاب کے اعتبار سے، موت سے ڈر اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ ابھی مولا کی بارگاہ میں غیر حاضر ہے۔ بس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ہوگی میری مجلس ختم۔ یا اللہ تو یہی کہہ دیتا کہ ذکر کر موت کا، اگر سچا ہے ذکر تو سبھی کرتے ہیں، ہر روز تقریباً ہر انسان، یہ ایک تجزیہ ہے، ایک دن میں یا 2 دن میں ایک بار وہ اپنی موت کو یاد ضرور کرتا ہے۔ یہ ایک تجزیہ ہے، وہ یاد ضرور کرتا ہے کہ یار کبھی نہ کبھی پتہ نہیں وہ وقت کہیں آ تو نہیں گیا، کل تو نہیں، ماہ بعد تو نہیں، 2 سال کے بعد تو نہیں۔ بالخصوص انسان کو اپنی موت تب یاد آتی ہے جب وہ کوئی جنازہ دیکھے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اللہ نے اسی لیے ذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تو موت کا ذکر کر اگر سچا ہے۔ موت تو بھائی یاد رہتی ہی ہے، اللہ کہہ رہے تمنا کر۔ تمنا کہتے کسی چیز سے پیار کرنا۔ میرے خیال میں مجھے چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ جو سمجھ گئے ہو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ پیار، یہ تمنا کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا یار میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے بڑا گھر دے۔ اب مجھے بتاؤ یہ گھر کو پیار نہیں کرتا تو مانگ کیوں رہا ہے؟ میری تمنا ہے اللہ مجھے بڑا گھر دے، یعنی گھر سے پیار ہے۔ اور سنو، میری تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹے سے پیار نہیں ہے۔ میری تمنا ہے اللہ مجھے بہترین سیلری کی جاب دے۔ کیا مانگ رہے ہو؟ یعنی تیری تمنا ہونا بتا رہا ہے کہ اس سے تجھے پیار ہے، کہ میری زندگی آسائشوں میں گزرے۔ اب میں اور مثالیں نہیں دوں گا، یعنی تیری نگاہ میں جو مقام اولاد کا ہے، تیری نگاہ میں جو مقام بڑے آسائشوں بڑے گھر کا ہے، تیری نگاہ میں جو مقام تیری نوکری کا ہے، اللہ کہتے ہیں موت کو بھی اپنی آسائش سمجھ۔ اگر تو سچا ہے، یعنی جو سچا ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، تمنا ہمیشہ نعمت کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے سچا ہوتا ہی وہ ہے جس کی موت اس کے لیے نعمت ہو۔ اللہ اکبر، یا علی مشکل کشائی۔ سچوں کے لیے موت نعمت ہے، اور منافقوں کے لیے موت کیا ہے؟ قضا۔ کہتے ہو نا حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں ابن فلاں قضائے الہی سے مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، اس کے لیے قضا ہے، تیرے لیے نعمت ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر کوئی یہاں مسجد کا بیٹھا ہوا ہے نا تو جب مومن کے لیے اعلان کرے تو یوں کہا کرے، حضرات جیو جیو جیو، اوبے علی یا مولا یا قائم یا دم، کہا کرے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں ابن فلاں موت کبریٰ نعمت الہیہ کی وجہ سے پردہ کر گیا ہے۔ صلاۃ ترحیم کا اعلان اتنے بجے کیا جائے گا، شرکت فرما کر خوشنودی الہی حاصل کریں، تاکہ تیرے اعلان سے ہی غیروں کو پتا چلے ہم اور ہیں، یہ اور ہے۔ اور یہ بات وہ بعد میں کریں گے، پہلے کہیں گے سن لے آجے نوی گالے نہ کر لیجئے۔ تو یہی تو وہ چیزیں ہیں، یہی ہیں ادائیں میری جو دوسروں سے جدا کرتی ہیں۔ یہ میں نے ابھی سوچا، مقرر نہیں ہونا اور اچانک ہی آ گیا۔ یہی ہے ادائیں میری جو دوسروں سے جدا کرتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے جینا سیکھو علی والو، تیرا چلنا دوسرے سے الگ ہو، تیرا بولنا الگ ہو۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اب تو مجھے تیری خاموشی سے بھی پیار ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے آنکھیں شاید دے دی ہیں، میں تیرے دل کو محسوس کر رہا ہوں جو دھک دھک کر کے کہہ رہا ہے علی علی علی۔ اللہ تجھے سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔
میرے بھائیوں تیری خلقت کی وجہ ہی قربت علی ہے، اور جاگنا اسی کو پانے کے لیے، یعنی اللہ سے ملاقات پانے کے لیے، اللہ کی قربت میں بیٹھنے کے لیے زہیر ابن کین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اجرکم من اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ اور ایک بات کہوں، جب انسان کو موت آتی ہے نا، یہ کتاب کا نام ہے فروع کافی، کتاب الجنائز، یعنی اس کے اندر موت کے متعلق فرامین ہے، اور یہ پلے سٹور میں بھی اب بنا دی گئی ہے، آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے، خدا کے واسطے مطالعہ کرنا، اللہ تیرا دل منور کرے۔ اس میں ایک حدیث ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے کو موت آتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، ہر کوئی روتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، جب کسی کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں، یہ ممبر کا مالک مجھے معاف نہ کرے، بابا جان حسن عسکری اتفاق ہاسپٹل میں تھے جس رات ان کی روح قبض ہوئی۔ ان کی روح قبض ہونے سے چند ساعتیں یا شاید 2 گھنٹے پہلے میں ان کی زیارت کر کے آیا تھا۔ بھائی ناصر اس چیز کے گواہ ہے، جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کیونکہ آنکھیں ان کی بند تھی۔ کس عالم میں تھے واللہ العالم، وہ نہ مجھے دیکھ رہے تھے نہ مجھے سن رہے تھے، لیکن میرا یقین تھا کہ وہ مجھے سن رہے ہیں۔ میں نے ان کے کان کے قریب جا کے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی، حب علی یا مولا یا قائم یا دائم، کیونکہ وہ اس صفت کے عاشق تھے۔ میں نے قسم کھائی ہے، اور کوئی کتنا بھی بڑا احمق کیوں نہ ہو اپنی عاقبت خراب نہیں کرتا۔ میں نے قسم کھائی، اب یقین کرنا نہ کرنا یہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے بابا جی کے کانوں میں یہ کلمہ پڑھا تھا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سن رہے ہیں، آنسو نکلا، مجھے یقین ہو گیا انہوں نے میری بات سن لی ہے، مگر مشیت الہی کی وجہ سے بول نہیں پا رہے، اور میں اندر ہی اندر مان گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ قسم کھائیے، اگلا جملہ سنیے، ابھی میں گھر آ کے بیٹھا تھا کہ بھائی ناصر کا فون آیا تھا کہ افسر بھائی ابو کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے تب بھی یہ حدیث یاد آئی تھی کہ مولا فرماتے جب موت وارد ہوتی ہے تو آنکھ میں آنسو آتا ہے، کافر بھی روتا ہے، مومن بھی روتا ہے۔ پوچھا کہ مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا جب مومن روتا ہے نا تو وہ محبت علی سے رو پڑتا ہے، جب چہرہ علی سامنے آتا ہے نا تو وہ خوشی سے روتا ہے۔ مولا اسی کے لیے تو میں نے اتنی زحمتیں اٹھائی تھی۔ کہا مولا کافر کیوں روتا ہے؟ کہا وہ اپنی جہالت کو روتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور یہ جو ہستی جس جاہو حشم سے آئی ہے میں اس کا انکار نہ کرتا۔ وہ اپنی غفلت کے لیے رو پڑتا ہے کہ میں ضائع ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو میرے ساتھیوں، یہ کربلا والے، ان کا معاملہ ہی دنیا سے الگ ہے۔ زہیر ابن کین، تاکہ تیرا تہذیب نفس کرنے میں معاملہ آسان ہو، یہ شہداء کربلا کی شہادتیں پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے کیا؟ کہ تجھ میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی حر بن جاؤں، کاش میں بھی زہیر بن جاؤں۔ تو بن سکتا ہے اگر حسین چاہے تو، اور حسین کی چاہت کا رخ تو اپنی طرف موڑ سکتا ہے اگر تو حسین کی اطاعت کرے تو۔ اور کہنے یہ والا تھا جب بھی رویا کر ان کے اقتدار کو یاد کر کے رویا کر۔ سب سے زیادہ رونے کا مقام یہی تو ہے، حسین دینا کیا چاہتے تھے اور انہوں نے حسین سے وصول کیا کیا۔ میرا مولا تو بہترین مقام دینے آیا تھا، انہوں نے مولا سے لعنت لے لی۔ یہی مقام گریہ ہے۔ زہیر ابن کین عرب کے امیر لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے تاجر، مال و زر کے تاجر تھے، لال و جواہرات کے تاجر تھے۔ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا حصہ دولت کا ان کے پاس تھا۔ جاگنا میرے عزادار بھائیوں، خدا کے واسطے وصول کیا کر پڑھنے والوں سے کہ تم جیبیں بھرتے ہو، ہمارا ایمان بھی بھرا کرو۔ جناب زہیر اپنی دولت کو لے کر، تاجر تھے نا تو سفر کر رہے تھے، مال و دولت کما کے سامان بیچ کے آئے تھے دوسرے شہروں میں۔ ان کو نہیں پتا تھا
کہ یہ جو میرے قافلے سے بہت آگے ایک قافلہ جا رہا ہے، یہ فرزند رسول کا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا۔ ہوا ایسے کہ تقدیر نے ایک جگہ پر مولا حسین کے قافلے کو اور جناب زہیر کے قافلے کو اکٹھا کر دیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر آگے مولا حسین نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا پیچھے جناب زہیر ابن کین نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جناب زہیر میں آپ کو بتا دوں وہ مسلک کے اعتبار سے اہل سنت تھے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ سوچیں کہ تب سنی تھے یا نہیں، یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کل سے ہی آپ کمرے میں آ کے پوچھ لینا۔ مسلک کے اعتبار سے جناب زہیر ابن کین اہل سنت تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، اور صحابی رسول بھی تھے، رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے، صحابی رسول تھے، لیکن رسول اللہ کی پردہ فرمانے کے بعد وہ دوسری طرف کے حامی تھے، علی کے حامی نہ تھے۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اس دن میں نے تمہیں جناب حر کا معاملہ سنایا تھا کہ حسین نے کتنے بڑے گناہ معاف کیے، اور آج زہیر کا معاملہ بھی وہی ہے۔ میں کوشش یہی تو کرتا رہتا ہوں، اپنی قوم کے لیے ایسی شخصیات ڈھونڈ کے لاؤں جو کہ اختلافات کا مرکز ہوں، تاکہ میرے مومنین کی ہدایت کا باعث بنے کہ ان کو معافی مل سکتی ہے تو ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ تو آگے مولا حسین کا پڑھاؤ، پیچھے جناب زہیر کا پڑھاؤ، اور ان کو پتہ چل گیا کہ فرزند رسول آگے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ جانتا ہوں کہ حسین مجھے بلائیں گے۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے، جانتا ہوں کہ حسین مجھے بلائیں گے۔ ہوا کیا، ابھی اپنے خیمے میں بیٹھے سوچ ہی رہے تھے، ایک قاصد جناب زہیر کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا یا زہیر ابن قین، آپ کو فرزند رسول نے یاد کیا ہے۔ بس زہیر کا چہرہ اتر گیا اور اپنی بیوی سے کہا وہی ہوا نا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا زہیر آج سے پہلے مولا نے ہمیں بلایا نہیں تھا، اب فرزند رسول نے بلا لیا ہے، اہتمام حجت پوری ہو گئی، اہتمام حجت پوری ہوگی۔ اگر اب نہیں جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ عزادارو بس جناب زہیر ابن قین جاتے ہیں مولا حسین کے پاس۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، خیمے میں گئے، آپ نے ایک لوح نکالی، ایک پیپر تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، جناب مولا سید الشہداء نے وہ پیپر جناب زہیر کے آگے کیا، کہا اے زہیر ابن قین یا ابن القین، اس کو پڑھو، میں اور تو اس سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، بس اس کو پڑھو۔ جناب زہیر نے وہ پیپر پڑھا یوں اور پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے، پتہ نہیں کیا دیکھا کہ جناب زہیر یوں ہاتھ کانپنے لگا، اور مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا زہیر جس دن میرے نانا نے اس زمین سے پردہ کیا تھا، میرے نانا نے یہ لوح میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا حسین بیٹا جب بھی اپنے مشن میں کسی کو شامل کرنا ان کو یہ دکھانا جس کا نام اس میں ہوگا اجرکم من اللہ، وہی تیرے ساتھ ہوگا۔ زہیر یہ نام میں نے نہیں لکھے، یہ نام اللہ نے لکھے ہیں۔ جناب زہیر رونے لگے، اللہ کے بندو عزادارو اللہ تیری عبادت قبول کرے۔ جناب زہیر دہاڑے مار کے رونے لگے اور رخ انور مدینے کی طرف کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری ہلاکت سے پہلے میری ہدایت کر دی، مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولا حسین نے جناب زہیر کو ان کا منشور بتایا۔ جناب زہیر نے توبہ کی، وعدہ کیا، مولا حسین کی بیعت کی، حشاش بشاش واپس لوٹے، اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس لیے کہ کوئی میری بیوی کو میرے نام سے ستائے نہیں، جلدی سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں، کوئی میری بیوی کو میرے نام سے ستائے نہ۔ اس بیوی نے بھی خاموشی سے طلاق قبول کر لی اور کہا یہ بال و متا تیرے، یہ بچے، یہ اولاد تیرے، یہ نوکر و چاکر تیرے، اللہ نے اس سے کہیں بہتر چیز مجھے دے دی ہے۔ وہ مومنہ خاتون خاموش رہی، اس نے تقاضا نہ کیا کہ مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں۔
जैसे ही ज़ुहैर इब्न कैन मौला हुसैन की फौज में शामिल हो गए, तकरीबन 2 दिन के बाद जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने खैमे के एक एतराफ में देखा कि उनकी बीवी मौजूद है। तलब के कहने लगे मौला हुसैन के पास के मौला, मैंने तो उसको तलाक दे दी थी। कहा ज़ुहैर तुम बाद में पहुंचे हो, ये पहले मौजूद थी। अजरुकुम मिनल्लाह। और ज़ुहैर सुन, मैंने तेरी तलाक को बातिल करार दिया है, तुम आज भी मियाँ बीवी हो। फिर अपनी बीवी के पास गए। ज़ुहैर ने यूं अपनी बीवी का दामन पकड़ के कहा, है मुझे बताओ ना ए मोमिना खातून, जब तूने आना ही था तूने तलाक कबूल क्यों की? उन्होंने कहा मैं जानती थी आप किसी सूरत मुझे साथ लेकर नहीं आएंगे। जब आपने मुझे तलाक दी मैंने कबूल इसलिए की ताकि मैं खुद मुख्तार होकर अपना फैसला खुद ले सकूं। ये होती है मोहब्बत हुसैन, ये होती है कुर्बानी हुसैन। अल्लाह की कसम जनाब ज़ुहैर ने दोनों हाथों से अपनी बीवी को सलाम करके कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरी शरीक हयात है। हो गई मेरी मजलिस खत्म। उस मोमिना औरत ने कहा ज़ुहैर मुझे सलाम ना कीजिए, मैं यहाँ आई तो जरूर हूँ मगर मेरा मकसद ये है आप मुझे हुसैन पर कुर्बान होने वाली कुर्बानी की ज़ौजा होने का शर्फ दे दे। अजरुकुम मिनल्लाह। यानी ख्वाहिश ज़ाहिर की वो वक्त कब आएगा कि जब मैं एक शहीद करबला की बीवी कहलाऊंगी। बस ये सुनना था। जनाब ज़ुहैर के दिल के अंदर शहादत का शौक और बढ़ गया। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। हुसैन मौला की बारगाह में आए, आके कहा मौला मैं चाहता हूं कि मैं बड़ी देर से तेरी चौखट में आया हूं। अजरुकुम मिनल्लाह। मौला मैं तेरी चौखट में बड़ी देर से लौटा हूं लेकिन चाहता ये हूं तेरी कुर्बत में सबकत करने में देर ना हो जाए। मौला मुझे इजाजत देंगे ताकि मैं यजीदियों को बताऊं कि ज़ुहैर की शुजाअत कैसी है, ज़ुहैर की हुसैन से मोहब्बत कैसी है। लो अज़ादारों मैं आखिरी जुमला पढ़ के जाने लगा हूं, वक्त मेरे पास नहीं बचा, मैंने आगे जाना है। जनाब ज़ुहैर कैसे लड़े नहीं बताता, ज़ुहैर ने हमला कैसे किया नहीं बताता। लड़ लड़ कर सर के बालों से लेकर पांव की हथेलियों तक ज़ुहैर नजर नहीं आता। यूं लग रहा कि कोई चीज है जिसके ऊपर खून डाला हुआ है। ज़ुहैर का बदन खून खून हुआ है। आपकी आंखों से खून, आपके कानों से खून, आपके पाक दहन से खून निकल रहा है। अपने चेहरे से खून को साफ करके कहते हैं मेरे बदन के खून के आखिरी कतरे तक मैं इस तरह लड़ता रहूंगा कि मेरे बदन की बोटी बोटी से ऐ यजीदिया तुझे हुसैन हुसैन की आवाज आती रहेगी। इधर जनाब ज़ुहैर ने जब ये कलमा कहा ना मेरे बदन की हर एक बोटी से हुसैन की आवाज आएगी। हुसैन दौड़ते हुए आके कहते हैं या ज़ुहैर मरहबा या रजल, ऐ मर्द खुदा बहुत खूब, आज तूने मुझे भी राजी किया, मेरे नाना मोहम्मद को भी राजी कर लिया। लब्बैक या हुसैन।